بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ انسان کو زندگی میں کبھی بھی اس کی ایکٹیویٹیز، اس کے معاملات، اس کے کام کاج اتنا نہیں تھکاتے۔ ہارڈ ورکنگ یا ہارڈ ایکسرسائز انسان کو اتنا نہیں تھکاتی جتنے انسان کو تھکا دیتے ہیں اور تھکا تھکا کے توڑ دیتے ہیں اس کے غم، اس کے دکھ، اس کے تکلیفیں، اس کی پریشانیاں، اس کی سنگین پریشانیاں اور ٹینشنیں اور اس کے تفکرات، روز بروز کی الجھنیں انسان کو جتنا توڑ دیتی ہیں، جتنا تھکا دیتی ہیں۔ اور انسان ہارنا اس وقت شروع کرتا ہے جس وقت انسان فزیکلی اور منٹلی صحت کو کھو دیتا ہے۔ اگر ہم نے اور جس وقت ہم فزیکلی اور منٹلی صحت کھوتے ہیں، ہم ہر قدم پہ ہارتے ہیں، ہر سانس پہ ہارتے ہیں، ہر جگہ پہ ہم ہارتے ہیں۔ ہم کبھی بھی جیت حاصل نہیں کر سکتے، کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ترقی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی فزیکلی اور منٹلی صحت کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے۔ اس لحاظ سے ہر انسان کو ایک ماہر ڈاکٹر ہونا چاہیے اپنے آپ کا۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ فزیکلی اور منٹلی ہیلتھ کو ہم نے کیسے مینٹین رکھنا ہے، کیسے ہم نے بہتر رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، ہماری ترقی، بہتری اور کامیابی کے لیے ضروری ہے ہماری اپنی امپروومنٹ، بجائے یہ کہ ہم دیکھیں کہ کوئی اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ہمارے مسائل حل کریں گے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے، اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے ہم غلط ڈائریکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس غلط فہمی اور خوش فہمی کا شکار آج بھی ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نکلے گا اور مسائل حل کرے گا، یا کوئی بھٹو آئے گا یا کوئی قائد اعظم آئے گا، ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اس انسان کی، اس قوم کی، اس معاشرے کی اللہ کبھی بھی مدد نہیں کرتا جو قوم، جو معاشرہ، جو لوگ اپنے آپ کی مدد نہیں کرتے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے اندر شعور پیدا نہیں کرتے۔ اور اس ملک کو اگر بدلنا ہے، اس ملک میں اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ تبدیلی ایک عام انسان لے کے آئے گا۔ وہ آپ میں سے اور ہم میں سے ایک انسان ہوگا جو ایک عام انسان ہوگا، جو مسائل کی چکی میں پس رہا ہوگا، جو قدم قدم پہ تکالیف، پریشانیوں اور ٹینشنوں کا شکار ہوگا، جسے اس بات کی سمجھ ہوگی کہ یہ مسائل بیسیکلی ہیں کیا اور ان کا سولوشن کیا ہے، ان کی جو روٹ کازز ہیں وہ کیا ہیں۔ اور اسی کو ان چیزوں کا احساس ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم شخصیت پرستی اور مادہ پرستی سے نکل کر ایک عام انسان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہمیں ہی ان چیزوں کا پتہ ہے اور ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے، ہمیں ان تکلیفوں کا، ان ٹینشنوں اور ان پریشانیوں کی وجوہات کو معلوم کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ کسی بھی ملک کی حفاظت اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی، پروٹیکشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کی اسٹیبلشمنٹ مضبوط اور مستحکم نہ ہو۔ ملک کی سالمیت کے لیے لازمی ہے کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ مضبوط اور مستحکم ہو، لیکن ہم لوگ اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں، اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہیں، اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے، ہمارے ملک کی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوتی ہے وہاں کی قومیں، وہاں کا معاشرہ مٹ جاتا ہے۔ ہمیں نفرت کی سیاست کرنے کے بجائے، چیکلش کی سیاست کرنے کے بجائے، اختلافات کی سیاست کرنے کے بجائے ہمیں قوم کے لیے، قوم کو ایک لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہوگی، ایک لیڈرشپ مہیا کرنی ہوگی، قوم کو ایک جگہ پہ متحد کرنا ہوگا۔ نہ ہم ٹکڑوں میں بٹ کے جی سکتے ہیں، نہ ہم اتنی کہ
علیحدہ سوچ لے کے اپنی اپنی سوچ لے کے جی سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی سیاست میں استحکام لانا ہوگا، اپنی پالیسیز میں استحکام لانا ہوگا، لیکن سب سے پہلے ہمیں وہ پالیسی بنانی ہوگی جو معاشرے اور قوم کے لیے لازمی اور ضروری ہیں، جو ہماری بقا کے لیے لازمی ہیں، جو اس معاشرے کو ترقی کی راہ پر لے کے جا سکتی ہیں۔ پھر اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، اس میں استحکام لانا ہوگا۔ ہماری اس ٹائم پولیٹیشنز جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے، وہ پاؤں سے لے کے سر تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، پاؤں سے لے کے سر تک اپنے کرپشن اور اپنی سیاست میں ڈوبے ہوئے۔ وہ سیاست جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ، جو حقائق کو ہمارے سامنے بھی اگر حقائق ہیں تو ان کو بھی ہم نہیں پہچان پاتے۔ وہ سیاستدان جو اپنے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں، ان کے اپنے ذاتی ایجنڈے ہیں اور اپنی ایک ڈکٹیٹرشپ کو لے کے چل رہے ہیں، کیا وہ اس ملک کو تبدیل کریں گے؟ کبھی بھی یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم خود اپنے اندر یہ احساس پیدا نہیں کریں گے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے، اپنی بیماریاں، خرابیاں اور برائیاں دور نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتے۔ چاہے اس معاشرے میں 1000 قائد اعظم بھی پیدا ہو جائیں، ہمیں اپنے اندر یہ ایمانداری اور اپنے اندر امپروومنٹ پیدا کرنی ہوگی۔ ہماری ترقی اور کامیابی کے لیے 3 بنیادی چیزیں جو انتہائی اہم اور ضروری ہیں، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں، کوئی ممکنات نہیں ہے کہ ایک معاشرہ ترقی کی راہ پہ چل سکے، ایک قوم ترقی کی راہ پہ چل سکے، یا ایک ملک ترقی یافتہ ہو سکے۔ پہلی اور دوسری چیز تو فزیکلی اور مینٹلی ہیلتھ ہے، اور جو تیسری چیز ہے وہ ہماری امپروومنٹ ہے، ہماری ایمانداری ہے، ہماری سچائی، ایمانداری اور ہماری امپروومنٹ ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہمارا ڈسپلن ہے، یہ اگر 3 چیزیں ہمارے اندر، ہماری ذات کے اندر نہیں آئیں گی، یہ ملک، یہ معاشرہ مسائل کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم اس معاشرے کو تبدیل کرنے والا ایک عام انسان ہے، نہ کہ ایک شخص ہے جو مشہور و معروف ہے۔ نہ کوئی اسرائیل آئے گا اور نہ کوئی قائد اعظم آئے گا جو اس ملک کو آ کے تبدیل کر سکے گا۔ اس ملک کی تبدیلی کے لیے لازمی اور ضروری عنصر ایک عام انسان ہے، اور اس عام انسان کو امپروو کرنا ہوگا۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے پاس بہت ساری دولت آ جائے، جو اس وقت ہم یہ سمجھ رہے ہیں، اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ کوئی شخص آئے گا، وہ وہ کوئی لیڈر آئے گا، ہمارا ملک میں تبدیلی لے کے آئے گا؟ یہ تبدیلی کے کھوکھلے نعرے، یہ تبدیلی کے سیاسی نعرے کچھ بھی 1% بھی تبدیلی نہ لا سکیں گے۔ نہ کوئی چینجنگ آئے گی، نہ آ سکے گی، نہ کوئی چینجنگ آئی ہے، نہ آ سکے گی۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ تبدیلی انسان کی تبدیلی کی صورت میں آئے گی۔ جب انسان تبدیل ہونا شروع ہوگا، انسان اپنے اندر احساس پیدا کرے گا، انسان اپنے اندر امپروومنٹ لانا شروع کرے گا، وہ تبدیلی ہے۔ نہ کہ کوئی شخص یا کوئی ہماری بہت زیادہ دولت آ کے، بہت زیادہ ہماری اگر ہم کوئی آسمان سے دولت برسنا شروع ہو جائے اور اتنی دولت برسے کہ ہر بندہ کھربوں ڈالر کا مالک ہو جائے، تو بھی اس ملک کا 1% مسائل حل ہونے کے بجائے میرے حساب سے وہ مسائل زیادہ سنگین ہو جائیں گے، وہ زیادہ سنگین مسائل پیدا ہوں گے پھر، لیکن ان کی نوعیت ڈیفرنٹ ہوگی۔ آج مسائل کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے، کل ان مسائل کی نوعیت زیادہ سنگین اور زیادہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ انسان کو دولت نہیں بدلتی، انسان کے مسائل دولت حل نہیں کرتی۔ جب تک انسان کو اگر کوئی بدلتی ہے، کوئی بہتری پیدا کرتی ہے، تو وہ انسان کا اپنے اوپر اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے اندر امپروومنٹ لانی ہے، اپنے اوپر وہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، وقت اور ٹائم کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اپنی اندر امپروومنٹ پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو ایمانداری کی ٹریک پہ لے کر چلنا ہے۔
اور یہ زندگی کی سب سے بڑا مشکل ترین کام ہے کہ اپنے آپ کو آپ بہتری کے ٹریک پہ لے کے چل سکیں، اپنے اندر امپرومنٹ لے کے جا سکیں۔ اس وقت میں بھی سنگین مسائل کا شکار ہوں، میں بھی سنگین مسائل کے بیچ میں کھڑا ہوں، میں بھی بہت ساری خرابیوں، برائیوں اور بیماریوں کے بیچ میں کھڑا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری اس وقت کی سب سے بڑی جنگ میرے اپنے آپ کے ساتھ ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اپنی فزیکلی، مینٹلی، بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اور سوشل سطحوں پہ امپروو کرنا ہے۔ یہ جنگ میں نے اپنے آپ کے ساتھ جیتنی ہے۔ اگر ہم یہی سوچ ہم سب کے اندر آ جائے تو اس دن ہماری تبدیلی اور بہتری کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، ہماری ترقی اور ہماری کامیابی کے دن شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک ہم اپنے اندر یہ چیز، یہ شعور، یہ سوچ پیدا نہیں کریں گے، کبھی بھی کوئی ترقی ممکن نہیں ہے، کبھی بھی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ یہ ملک پچھلے کئی سالوں سے مسائل سے دوچار ہے۔ اس ملک کو ہم کئی سالوں سے لوٹ رہے ہیں، اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، قدم قدم پہ ملاوٹ ہے، اور ہم غلط فہمی اور خوش فہمیوں کا شکار ہیں۔ ہم جس پیسے کے لیے دھوکہ فراڈ اور جھوٹ کرتے ہیں وہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل ہماری امپرومنٹ ہے، ہماری ایمانداری ہے، ہماری دیانتداری ہے، ہماری فزیکلی اور مینٹلی ہیلتھ ہے۔ جب آپ اپنی صحت کھو دیں گے تو اس دن آپ کتنی بھی آپ تمام کوئی آپ کو پریشانی، ٹینشن ہو ہی نہ کسی چیز کی بھی، آپ ہر چیز سے مالا مال ہوں، لیکن آپ اپنی صحت کھو دیں، اس دن آپ اپنے آپ کو اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر اطمینان اور خوشی فیل ہی نہیں کر سکتے، محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ آپ ٹینشنوں، الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں زیادہ پریشان کرتی ہے وہ ہماری روحانیت ہے۔ ہم اپنی روحانیت کو پاکیزہ نہیں کرتے، ہم اپنی روحانیت کے اوپر کام نہیں کرتے۔ جب تک ہم اپنی روحانیت کے اوپر کام نہیں کریں گے ہم سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں بھروسے کے قابل بننا ہوگا اور بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا۔ ہمیں ایماندار بننا ہوگا اور ایماندار رہنا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہمیں سچائی، ایمانداری اور امپرومنٹ کے ساتھ کی سوچ، شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے آپ کو ترقی اور بہتری کی راہ پہ لے کے چل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔